اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنیانهم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ سورہ نحل آیات 26 اور 27۔ قد مکر الذین، چال چلی ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ لفظ مکر کا معنی سازش اور چال کے ہیں، چونکہ ان مفسدین کی یہ تمام سرگرمیاں اپنے لیڈروں کے تحفظ کے لیے تھیں اور وہ دیدہ و دانستہ حق کی مخالفت کر رہے تھے۔ اس وجہ سے قرآن نے ان کو مکر سے تعبیر کیا ہے۔ یاد رہے کہ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں وہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے، اور جو گمراہ کرنے والے ہیں وہ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا۔ اب یہاں سے ماضی کی قوموں کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے اپنے رسولوں کی باتیں نہ مانی اور ان کی دعوت سے اعراض کیا، آج جس طرح قریش کے سرداران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، تو عمومی طور پر ان لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ جس عذاب سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے وہ عذاب ہم پر بھلا کیسے آ سکتا ہے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، تو آگیا اللہ تعالیٰ کا حکم ان کی عمارتوں میں، من القواعد، ان کی بنیادوں سے، ان کی بنیادیں ہی ہلا کر رکھ دی گئیں، زلزلہ آیا، ساری بنیاد ہلی۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، پھر گر پڑی ان کے اوپر چھت، من فوقہم، ان کے اوپر سے۔ وَآتَاهُمُ اللَّهُ، اور لے آیا اللہ تعالیٰ ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، وہاں سے جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا۔ تو پیغمبروں کی مخالفت کی پاداش میں اللہ کے عذاب نے ان کی عمارتیں بنیاد سے اکھیڑ کر پھینک دیں۔ ان پر اللہ کا عذاب وہاں سے آ دھمکا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا۔ اللہ کے رسول جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو وہ اپنے اطمینان بخش حالات کے سبب سے حیران ہوتے تھے کہ بھلا ہم پر عذاب کدھر سے آ جائے گا۔ بالآخر جب وہ عذاب آ گیا تب ان کو پتہ چلا کہ اس کے آنے کا راستہ یہ تھا۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ محض استعارہ نہیں ہے، بلکہ معذب قومیں زلزلوں، تیز ہواؤں، سیلاب اور طوفان سے ہلاک ہوئیں، جن سے ان کے مکانوں کی دیواریں اور چھتیں سب ان کے اوپر ہی آن پڑیں۔ یہ تو معاملہ تھا دنیا کا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو آ پکڑا۔ ثم، پھر، یوم القیامت، قیامت کے دن، یخزیہم، رسوا کر دے گا انہیں۔ تو دنیا میں یہ لوگ متکبر ہوتے ہیں، اہل ایمان کو، پیغمبروں پر ایمان لانے والوں کو ستاتے رہتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، جو ان سے بن پڑتی ہے کر گزرتے ہیں۔ لیکن روز قیامت کیا ہوگا کہ اللہ ان لوگوں کو رسوا کر دے گا۔ وَيَقُولُ، اور اللہ فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں كُنتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، کہ جن کی حمایت میں تم لڑتے تھے۔ خزیون کے معنی رسوائی کے ہیں، کیونکہ ان مفسدین کے تمام فساد کا اصل سبب تکبر ہوتا ہے۔ اب روز قیامت ان کے لیے دوسری رسوائی کیا ہے کہ جن پر انہوں نے ساری زندگی تکیہ کیے رکھا ہے انہیں بھی بلایا جائے گا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کہے گا، ہاں بھائی کہاں ہیں وہ میرے شرکا جنہیں تم میرا شریک بناتے تھے۔ تو اب جن کو یہ لوگ شریک بناتے رہے، شفیع مانتے رہے، ان لوگوں نے تو برات کا اظہار کر لینا ہے کہ یا اللہ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب اس سے بڑی اور رسوائی ان کے لیے کیا ہوگی کہ جن کی خاطر یہ لوگ اہل ایمان سے، انبیاء سے لڑتے رہے، ان کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچاتے رہے، تو انہوں نے تو ان سے قطع تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔
تو اس لیے یہاں پر لفظ آیا ہے تشاقون فیہم، کہ جن کی حمایتوں میں یہ لوگ آستینیں چڑھا چڑھا کر آیا کرتے تھے۔ اور اسی کی تفصیل آگے 86 نمبر آیت میں بھی آ رہی ہے، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، کہ جب یہ لوگ دیکھ لیں گے جو شرک کرنے والے ہیں اپنے شرکاء کو اپنے سامنے ہی، قالوا کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، هؤلاء شرکاؤنا، یہ ہمارے شرکاء ہیں، الذین کنا ندعو، جن کو ہم پکارا کرتے تھے، من دونک، تیرے سوا۔ تو انسان جس کو دنیا میں پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے سامنے کھڑا کر دے گا، اور یہ دیکھتے ہی فوراً کہیں گے یا اللہ یہی ہمارے وہ شرکاء ہیں کہ جن کو ہم پکارا کرتے تھے تیرے علاوہ۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ ان کے منہ پر یہ بات دے ماریں گے کہ یہ لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ تو ان کی پکار سے بے خبر ہیں، اور نہ انہوں نے کبھی کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم ہمیں پکارنا۔ اب اس ساری صورتحال میں قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جن کو علم عطا کیا گیا ہے، ان الخزی، یقیناً رسوائی، الیوم، آج کے دن، والسوء، اور بدبختی، علی الکافرین، کافروں کے لیے ہے۔ تو پہلے ان مفسدین کا ذکر گزرا جو بغیر کسی علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اب ان لوگوں کا تذکرہ جو علم کے ساتھ لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینے والے تھے، لیکن جنہوں نے ان کی مخالفتیں کی، ان کو اذیتیں اور تکلیف پہنچائی، آج ان کے لیے، اہل علم کے لیے، اہل ایمان کے لیے خوشی کا دن ہوگا، اور ایسے لوگوں کے لیے بدبختی کا دن ہوگا۔ تو اس لیے وہ کہیں گے کہ آج کا دن رسوائی کا بھی اور بدبختی کا بھی دن کافروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔